لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ناظرین اکرام، سامعین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم. یہ مجلس سید الشہداء بیاد مرحوم حاجی محمود جواد صادقیان بی صغرا ریحانی، خانواد صادقیان، خانواد ریحانی اور خانواد کاکلیان آغا اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے یا وارث تو ہے مگر وہ اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتا. بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے، بد اخلاقی کی بنا پر یا بد کرداری کی بنا پر، یا انہیں دین سے کوئی لگاؤ اور الفت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ممبئی کے تمام مرحومین، پونا کے تمام مرحومین اور کل جہان کے تمام محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی یاد میں اور ان سب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے. یقیناً یہ ایک بہت اچھی روش ہے اور بہت اچھی، جسے کہا جائے کہ ابتدا ہے، آغاز ہے. اور میں یہ بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ یہ خانم سلطان محمود جواد صادقیان کے جنہوں نے یہ مجلس رکھی ہے، ایک مختصر سی مجلس ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن کا کوئی اس دنیا میں وارث نہیں ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کبھی سورہ فاتحہ پڑھیں، جب بھی کبھی قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی کبھی نماز پڑھیں ہم مستحبی، تو ان مرحومین کو یاد کریں کہ جو اس دنیا سے رخصت تو ہو چکے ہیں مگر ان کا کوئی وارث نہیں ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لاولد ہیں، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، پورا خانوادہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے افراد کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، چونکہ ایسے افراد کو یاد کرنے کے لیے ثواب بھی ہے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ فرمائے میرے ناظرین اور سامعین، مومنین و مومنات، پیغمبر فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول سے پوچھا ابو ذر نے کہ یا رسول اللہ، جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، کیا یہ سورہ فاتحہ ہمارا پہنچتا ہے؟ اور پہنچتا ہے تو انہیں ہی ثواب ملتا ہے کہ ہمیں بھی ثواب ملتا ہے؟ توجہ کریں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ابو ذر، تم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو تمہارے اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک تفصیل بیان کی. وہ فائدہ کیا ہے؟ کہا یہ فائدہ یہ کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، تم مجلس حسین کرتے ہو، یا تم کوئی بھی کار خیر ان لوگوں کی طرف سے کرتے ہو، تو وہ تحفے کی شکل میں ان مرحومین کی قبروں کے پاس فرشتے، آسمان کے ملائکہ اللہ کے حکم سے خان سجا کے لے جاتے ہیں. نورانی خان ہوتا ہے، اسے سجا کے لے جاتے ہیں. تو وہ مرحومین سوال کرتے ہیں کہ کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تمہارے فلاں رشتہ دار نے، فلاں بیٹے نے، بیٹی نے، باپ نے، بھائی نے، دوست نے، احباب نے، یا تمہارے اپنے روحانی بھائی بہن. جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے، روحانی جو ہے وہ تعلق ہے. تمام جملہ مومنین مومنات کے لیے مجلس ہے، اس کا روحانی تعلق ہے. تو یہ روحانی، تو اس کا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ مرحوم خوش ہونے کے بعد دعا کرتا ہے. توجہ کریں، چونکہ آپ نے اس کی آخرت کے لیے دعا کی ہے، آپ نے اس کی برزخ کے لیے دعا کی ہے، آپ نے اس مجلس کے ذریعے اس مرحوم کی قبر کے لیے دعا کی ہے کہ اس کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلیں آسان ہو. لیکن وہ مرحوم کیا دعا کرتا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ابو ذر، تم نے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اس فاتحہ کا، اس مجلس کا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ابو ذر، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوتا ہے
کہ تم اس کی صرف آخرت کے لیے دعا کرتے ہو، وہ تمہاری دنیا کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یعنی مرنے والا تمہاری دنیا کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا تمہیں دنیا میں سلامت رکھے، تمہیں دنیا میں ہر پریشانی سے دور رکھے، تمہیں دنیا میں ہر طریقے کی تمہاری دل مقاصد کو پورا کرے، اور تمہاری آخرت کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے۔ تو فائدہ کس کو ہوا؟ ہمیں ہوا، کیونکہ ہم نے مرنے والے کی صرف آخرت کے لیے دعا کی، مگر مرنے والا ہماری دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو تو ہم اپنے مرحومین کو، کل مومنین و مومنات کو شامل کریں۔ دیکھیے جیسے جیسے ہم شامل کرتے چلے جاتے ہیں ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی ہمارے پاس تھوڑا سا مال ہے، اگر ہم بہت سارے لوگوں کو دیں گے تو ختم ہو جائے گا، یہی ہوگا نا۔ میرے پاس مثلاً 1 کلو گیہوں ہے، اناج ہے، میں 10 لوگوں کو بانٹوں گا 1 کلو ختم ہو جائے گا۔ کیا خدا کے یہاں بھی ایسے ہی ہے؟ کیا پروردگار کے یہاں بھی ایسے ہی ہے؟ کیا اللہ کے یہاں بھی یہی چیز ہے کہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اب اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں خدا کے ہاں ختم ہونے کی چیز نہیں ہے۔ خدا جیسے جیسے تم مرحومین کا اضافہ کرتے چلے جاؤ گے اپنے سورہ فاتحہ کار خیر میں، ویسے ویسے انہیں اللہ کے خزانے سے ملتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا والوں کا خزانہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے، چونکہ دنیا خزانہ جمع کرتی ہے اس لیے ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کے ہاں خزانہ جمع نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اتنا ہے کہ وہ دیتا چلا جائے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا وہ مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں کام کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، جب بھی اپنے مرحومین کے لیے کوئی کار خیر کریں، یقیناً کریں، مگر اس میں مومنین و مومنات کو بھی شامل کریں، اس میں اپنے مرحومین کو شامل کریں، اپنے خانوادے والوں کو شامل کریں، اپنے اعزاء اقارب مرحومین کو شامل کریں، اس لیے کہ جیسے جیسے اضافہ مرحومین کا ہوتا چلا جائے گا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے نام اعمال میں بھی اجر آئے گا اور ان کے نام اعمال میں بھی اجر آئے گا۔ یقیناً آج کی یہ مجلس جو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے، جن لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہے یا وارث تو ہے مگر وہ بھول چکا ہے، وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ نافرمانی کر چکا ہے، یقیناً ان لوگوں تک جب یہ سورہ فاتحہ اور یہ مجلس کا ثواب سید الشہداء کا پہنچے گا تو وہ کس کے حق میں دعا کریں گے؟ ان لوگوں کے حق میں دعا کریں گے جنہوں نے انہیں تحفہ بھیجا ہے، جنہوں نے ان کے لیے ایصال کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، سنیں آپ غور سے سنیں، کہ یہ جو تم کسی مرحوم کے لیے لباس دیتے ہو، کسی غریب کو غذا دیتے ہو، کسی غریب کو کوئی چیز دیتے ہو کسی غریب کو، تو کیا اسے پہنچتا ہے؟ کہا نہیں، نہیں پہنچتا۔ نہ تمہارا لباس پہنچتا ہے، نہ تمہارا غذا پہنچتا ہے، نہ تمہارا فروٹ پہنچتا ہے، نہ تمہارا میوہ پہنچتا ہے، کوئی شے نہیں پہنچتی۔ پوچھا گیا کہ پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر نہیں پہنچتا تو پھر یہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے 1 دانہ کھجور کسی مرحوم کے لیے بھیجا، نہیں پہنچا۔ اس کے لیے روایت بتاتی ہے، عجیب روایت ہے، توجہ فرمائیں آپ، سنیں اور غور کریں۔ کہا نہیں، یہ تمام چیزیں تمہاری نہیں پہنچتی۔ تمہارا لباس تم نے کسی مرحوم کی طرف سے دیا، نہیں پہنچتا۔ پھر کیا پہنچتا ہے؟ خدا اس لباس کے بدلے جنت کا بہترین لباس مرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ خدا آپ نے کسی مرحوم کے لیے کھانا کسی غریب کو دیا، کسی مومن کو دیا، تو کیا وہ کھانا پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، مگر اس کھانے کے عوض پروردگار جنت کا بہترین طعام، بہترین غذا جنت کی اس مرنے والے کو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، یعنی اس سے بہتر غذا، توجہ فرمائیں، اس سے بہتر لباس۔ آپ میوہ فروٹ بھیجتے ہیں، جنت کا بہترین میوہ، بہترین فروٹ مرنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، ذکر سید الشہداء، مجلس سید الشہداء کا ثواب یہ ہے، اجر یہ ہے کہ فرشتے بے عین ہی مرنے والے کی قبر پر جا کر مجلس سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی بیان وہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ کھانے کے بدلے تو بہترین جنت کا کھانا، لباس کے بدلے بہترین جنت کا لباس، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں جنت کی، مگر یہ ذکر اہل بیت ویسے ہی کیوں سناتے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، چونکہ میرے پاس دنیا کے کھانوں کے عوض جنت کا کھانا بہتر تھا، مگر ذکر اہل بیت سے بہتر کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے میں نے بے عین ہی فرشتوں کو وہ ذکر میں نے
سنایا، بس سوچئے کہ اس مجلس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ سید الشہداء کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان مرحومین کو یاد کریں جن کا کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ضرور ان کے لیے کوئی کار خیر کریں، ان کی طرف سے کریں، اپنی آخرت کو بہتر کریں اور ان کی بھی آخرت کو بہتر کریں۔ آپ جب مرنے والے کو کوئی بھی تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرتا ہے، آپ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس سے دعا کیا کریں۔ ہمارے ہاں حکم ہے کہ ہم دعا کریں قبروں پر، اگر پریشان ہوں تو ذرا اندازہ کیجئے جب ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ دعا کریں اور وہ قبول ہوتی ہے تو سید الشہداء کی قبر پر، حسین ابن علی کی قبر پر، غازی سرکار کی قبر پر، مولا علی کی قبر پر دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ بس عزیزوں عرض یہ کرنا ہے، مصیبت کے دو جملے سن لیں کہ ہر ایک کا جنازہ، میں نے کہا حسین پر اس لیے ہم روتے ہیں کہ مرنے والے جتنے بھی ہیں ہمیں وہ جملہ یاد آ جاتا ہے۔ حسین نے اپنے بیٹے سے یہی تو کہا تھا، اے میرے لال سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو دیکھو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا چاہنے والوں تمہیں میرے بابا نے یاد کیا ہے اور تمہیں سلام کہا ہے۔ ہر ایک حسینی کو صبح قیامت تک حسین کا سلام ہے۔ اور دوسری وصیت تھی کہ کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، یاد کر لینا کہ میں ننھے سے شیرخوار کے لیے پانی طلب کر رہا تھا مگر ظالموں نے تیر مارا۔ اور یہ کہا آخری وصیت حسین کی یہ تھی۔ ہاں آپ ذرا اندازہ کریں، خدا ان مرحومین کی جن کا میں نے نام لیا ان کی مغفرت کرے۔ بس عرض یہ کرنا ہے، حسین نے کہا جب کہنا جب کسی کی موت کی خبر سننا تو حسین کی موت کو یاد کر لینا، اس لیے کہ ہر ایک کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے مگر افسوس فاطمہ کا لال، افسوس نبی کا نواسا زمین کربلا پہ بے غسل و کفن پڑا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میرے معبود ان تمام مرحومین حاجی محمود جواد صادقیان، بی صغرا ریحانی، خانواد صادقیان، خانواد ریحانی، کاکلیان آغا خانواد اور بدوارث بے وارث اور ممبئی پونا اور کل جہان کے محبان اہل بیت جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بانی مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کو بھی توفیق عنایت فرما کہ اس طریقے کے کار خیر اور سورہ فاتحہ سے مرحومین کو یاد کریں، اور ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے ان تمام جملہ مومنین کا جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔